جی، تو اللہ نے آسمان و زمین کو الگ الگ کیا، پھر جس چیز کی جس کے اندر زندگی ڈالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اسے پانی پر موقوف رکھا ہے، زندگی پانی پر موقوف ہے، جاندار چیز کی پیدائش بھی پانی سے ہوئی ہے اور اس کو پانی ہی پر زندہ بھی رکھا گیا۔ آگے کی آیتوں میں بطور خاص زمین کو انسان کے رہنے کے لیے ہموار بنایا، لائق بنایا۔ کیسے بنایا؟ زمین کے نیچے تو باضابطہ پانی ہے، پانی پر اگر کسی چیز کو رکھا جائے تو وہ ڈواڈول ہوتی رہتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دریا اور سمندر میں کشتیاں چلتی ہے، وہ کبھی ادھر جھکتی ہے کبھی ادھر جھکتی ہے، تو مستقل آدمی اس پہ رہ نہیں سکتا، ڈر لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہموار بنایا، انسان کے رہنے کے لیے موضوع لائق بنایا، تو اس کے لیے اللہ نے زمین میں پہاڑ کی میخیں اور کھوٹیاں گاڑ دی، اور زمین صحیح سالم ہے، ڈواڈول نہیں ہو رہی۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین ڈواڈول نہ ہونے پائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے ان پہاڑوں کے درمیان گھاٹیاں بنا دی جنہیں انسان بطور راستہ کی استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ سامنے پہاڑ ہے، آپ کو اس طرف جانا ہے تو کیسے چڑھ کے جائیں گے؟ تو اب دیکھو گے پہاڑی علاقہ میں ادھر پہاڑ ہے، پھر بیچ میں ہلکا سا کچھ راستہ نما ہے، پھر پہاڑ ہے، اس کو گھاٹی بولتے، جو پہاڑوں کے درمیان جو راستے ہوتے اس کے گھاٹی کہا جاتا ہے۔ پھر اس راستے پر انسان چلتا ہے اور جہاں اس کو جانا ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ ابھی ادھر ہمیں جانا ہے، سامنے پہاڑ ہے، گھوم کر ہی صحیح انسان پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ بھی راستہ نہیں ہوتا تو اونچائی پہ چڑھنا خطرے سے خالی نہیں، پھر وہاں سے اترنے میں لڑکنے کا خطرہ، بہت قسم کی پریشانی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ہی زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ زمین انسان کو لے کے ڈواڈول نہ ہو، اور ہم نے اس میں راستے بنا دیے، چھوٹے چھوٹے راستے یا گھاٹیاں بنا دی کہ جس راستے پر انسان چل کر اپنا کام کر لیتا ہے، راستہ پا لیتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے ہی آسمان کو مضبوط چھت بنایا ہے یا محفوظ چھت بنایا ہے۔ اب غور کیجئے، آسمان کو برس ہاں برس ہی آسمان ہمارے اوپر دکھتا ہے، کبھی آپ نے اس کے مرمت ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی اس کی رنگ و روغن کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی اس میں کچھ سوراخ اور پھٹن دیکھا ہے؟ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ویسے ہی ہے۔ آپ بچپن سے لے کے بڑھاپا تک چلے جائیں ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اپنے باپ دادا کو پوچھیں گے تو بتائیں ویسے ہی دیکھا، اس میں تو کوئی سوراخ نہیں ہے، خرابی پھٹن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے محفوظ چھت بنایا ہے۔ انسان بلڈنگ بناتا ہے، 10-20 سال کے بعد چپکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی چھتیں خراب ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس کو مرمت کرنا پڑتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو اللہ کا تیار کردہ یہ چھت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خامی اور خرابی نہیں ہے، اور برس ہاں برس سے بالکل یکساں دکھتا ہے۔ علاوہ دی وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، کہا ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ آسمان میں پائی جانے والی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ روگردانی نہیں کرتے۔ انسان کو بار بار حکم دیا گیا کہ انسان آسمان پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ کیا کبھی آسمان میں کوئی سوراخ دکھائی دیتا ہے؟ کوئی پھٹن اور شگاف نظر آتا ہے؟ کہیں کھوٹی اور پیلر دکھائی دیتا ہے؟ چھوٹا موٹا شامیانہ لگاتے ہیں تو تنابیں کستے ہیں، کھوٹیاں گاڑتے ہیں،
جگہ جگہ باندھنے کی نوبت آتی ہے، چھوٹا موٹا مکان بناتے، کئی پیلر کھمبا اور کھوڑی لگاتے ہیں۔ آسمان اتنا بڑا چھت ہے جو پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوا ہے، اس میں کوئی کھونٹی کھمبا تو نہیں ہے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر اس میں غور و فکر کرو گے تو قدرت کی صنائی کا تمہیں پتہ چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرشمہ شادی کا تمہیں علم ہوگا، اور تم ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے اور آسمان کو مضبوط چھت کے طور پر اور محفوظ چھت کے طور پر دنیا والوں کو عطا کر دیا ہے۔ انسان اوپر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی چاند تک پہنچتا ہے، سائنسدانوں کی پہنچ چاند تک بھی ہوئی ہے، وہ ستارے اور سیاروں کی پر کمنڈے ڈالنے کی کوشش بھی کرتا ہے، کوشش اس کی یہ بھی رہے گی آسمان تک پہنچ جائے، لیکن اسے مردودوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری پہنچ کا دائرہ کار تو مخلوق ہی تک ہے، کیوں نہیں وہاں پہنچے؟ کسے بنایا کس نے ہے؟ اس کی تعمیر کس نے کی ہے؟ اسے سنبھال کے کون رکھا ہے؟ اسے ہمارے لیے مضبوط چھت کون بنایا؟ اگر اس ناحیت سے انسان غور کرے گا تو مخلوق تک تو رسائی ہوئی ہے، خالق کو بھی انسان پہچاننا شروع کر دے گا۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَهُمْ مَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، آسمان میں پائے جانے والے بے شمار نشانیاں ہیں، انسان اس سے منہ موڑ کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ ان میں غور و فکر کر کے ان کے خالق کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ کا نام یاد کر کے، اللہ کو پہچان کر کے، اس کی بندگی کر کے اس کی قربت و نزدیکی چاہی جا سکتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی اللہ ہے جس نے رات کو بھی پیدا کیا، دن کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا اور چاند کو بھی پیدا کیا۔ گردش لیل و نہار، رات و دن کا آنا جانا، سورج کا نکلنا پھر اس کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا اس کا ڈوبنا، یہ سب کے سب ایک ترتیب سے ان کا سارا کام چل رہا ہے، کبھی کہیں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ رات ہی میں دن ہو جائے اور دن میں رات ہو جائے، سب کا وقت متعین ہے۔ آخر اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کہا کل فی فلک یسبحون، آسمان و زمین اور اس کے نیچے جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے جس کو جس کام میں لگا دیا اور جس کے لیے جو راستہ متعین کر دیا، اسی راستے میں ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اپنے ہی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ سورج کے راستے میں چاند ٹکراؤ بن کے نہیں آتا، اسی طریقے سے رات کے وقت میں دن نہیں چلا آتا یا دن کے وقت میں رات نہیں چلی آتی، بلکہ سب کے وقت متعین ہے۔ سورج ڈوبے گا، رات کی شروعات ہوتی ہے، سورج نکلے گا، دن کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ دن چلانے والا، رات چلانے والا، سورج کو چلانے والا اور چاند کو چلانے والا کون ہے؟ اس کے لیے جو محور متعین کیا، گردش کرنے کی جگہ متعین کیا، تیرنے کے جو اوقات اور وقت متعین کیا، کون ہے؟ کہا اگر ان چیزوں پر انسان غور و فکر کرے گا تو اس کے خالق کا پتہ لگا لے گا۔ یہ در حقیقت انسان کو یاد دلایا تھا کہ دنیا میں روزانہ انسان رات و دن کا مشاہدہ کرتا ہے، رات و دن کے ذریعے سے انسان کو عقید آخرت سمجھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انسان مرتا ہے، مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، ہمارے باپ بھی انتقال کر گئے، دادا پر دادا بھی انتقال کر گئے، کبھی تو اٹھتا ہوا دیکھا نہیں ہے، جو کیسے مان لے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی اور اولین و آخرین شروع سے لے کے سارے لوگ پھر جمع ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے؟ یہ ماننے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے کہ سنو کہ روزانہ تم مرتے بھی ہو اور روزانہ تم پیدا بھی ہوتے ہو، اور اس حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ سمجھایا ہے۔ وہ دعا یاد کرا کر کے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ، کب پڑھتے ہیں؟ جب سونے کا وقت آتا کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ یعنی انسان جب سوتا ہے گویا مر جاتا ہے، انسان جب بیدار ہوتا ہے گویا زندہ ہو رہا ہے۔
تو مرنا جینا تو لگا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں اور شریعت آپ کی نگاہ میں محبوب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی دعا آپ کو یاد ہے, تو آپ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا, پھر اسی اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر ہمیں جانا ہے. وہ روزانہ موت سے انسان دوچار ہوتا ہے, زندگی سے دوچار ہوتا ہے, اور حیات و موت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقید آخرت کو یاد دلایا کہ جس طرح آج تمہیں مارا گیا اور صبح تمہیں جگایا گیا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے دوچار کرے گا اور قیامت کے دن تمہیں جگائے گا. پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور تمہیں حساب چکانا پڑے گا. جو زندگی دی گئی تھی, دنیا بھر کے اسباب وسائل دیے گئے تھے, آسمانی نعمت بھی اور زمینی نعمت بھی ہے, فضاؤں میں تم زندگی گزار رہے تھے, مختلف قسم کے پھل فروٹ کا استعمال کر رہے تھے, فارغ البال خوشحالی کے سارے اسباب مہیا اور فراہم تمہارے پاس تھے. اب حساب ذرا چکاؤ, بتاؤ ان چیزوں کا استعمال کہاں کیا, کیا جواب ہوگا؟ قرآن نے کہا ان چیزوں پر غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کتنا زبردست عقیدہ ہے. اگر کوئی انسان اسے مانتا ہے اس کی تیاری یہاں کرتا ہے, جو اسے نہیں مانتا ہے لاوبالی پن کی زندگی گزارتا اور منمانی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا, سوچتا ہے کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر جاؤ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کفار مشرکین تمنا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی. دیکھا بڑی کوشش کی, ان کو نقصان تو پہنچا نہیں سکے, ان کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بھی ڈال نہیں سکے. دن دونی رات چوگنی ان کی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. خیر آنے والا دن پہلے والے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتری ہوتا چلا جا رہا ہے, روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ اب لگتا ہے اس کا مقابلہ کرنا تو مشکل ہے, تو موت کی تمنا کرنا شروع کر دیا. ارے کتنا دن ٹھہریں گے؟ 50 60 70 سال سے ٹھہریں گے, اس کے بعد مر جائیں گے. جب مر جائے گا ان کا دین ختم ہو جائے گا. یہ تمنا کرنے لگے موت کی کہ کاش کی آدمی مر جائے, نعوذ باللہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے لیے لوگوں نے بد دعائیں دینا بھی شروع کی اور ان کی موت کی تمنا کرنا بھی شروع کر دیا. تو اللہ نے اس کے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی, ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بخشی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ رہے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انسان آئے وہ جاتے رہے ہیں, کوئی زندہ بچہ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کی موت آتی ہے تو آپ بھی مر سکتے ہیں, آپ کو بھی ہمیشہ زندہ رہنا نہیں ہے. موت سے آپ کو بھی دوچار ہونا ہے. تو کیا آپ مر جائیں گے اور یہ لوگ بچ جائیں گے؟ یہ دنیا تبارک دنیا کا رسم چلا آ رہا ہے, کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی جا رہا ہے, کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے اور کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے. عجیب سرا ہے دنیا کی, اس میں شام و سار, کسی کا کچھ کسی کا مقام ہوتا ہے, کوئی آتا اور کوئی جاتا ہے. تو لگا ہوا ہے. اگر ان کی خواہش ہے کہ آپ مر جائیں گے دین رک جائے گا. جو اللہ دین بھیجنے والا ہے وہ تو زندہ ہے, آپ کے ذریعے سے کام لے رہا ہے, اس کے بعد آپ کی جانشین کو تیار کرے گا, آپ کے خلفاء کو تیار کرے گا, آپ کے وارثین کو تیار کرے گا, جو آپ کی دین کو آگے بڑھائے گا. ان لوگوں کے کہنے سے تھوڑے کچھ ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا لکھا نہیں ہے. جس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور وہ گھومتے رہتے ہیں, لوگ اس سے مسافہ کرتے ہیں, تلاشتے ہیں, کہتے ہیں اس انگوٹھے میں ان کی ہڈی نہیں ہوتی, مسافہ کر کے ایسا کوستے ہیں. یاد رکھیے گا, ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو ابھی زندہ ہو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے زمانے میں اس وقت روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں 100 سال کے اندر اندر سب مر جائیں گے. اگر خضر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کو ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے ایمان لاتے, لیکن کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ انہوں نے ایمان لایا ہو. جب ایمان نہیں لائے اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. اسی حضرت خضر کے بارے میں کہنا کہ وہ زندہ ہے, راستے میں بھٹکے ہوئے انسان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو راستہ بھی دکھا دیتے ہیں, یہ سب خواہ مخواہ کی بات ہے, یہ دماغی تخیلات ہیں.
اس لحاظ سے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کوئی زندہ نہیں. ہاں ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، لیکن دنیا میں زندہ نہیں ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا ہے، وہ آسمان میں زندہ ہے، اور وہ بھی تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے پہلے. وہ قیامت کی نشانی بن کے تشریف لائیں گے. پھر اس کے بعد باضابطہ ان کی موت واقع ہوگی، وہ بھی دفنائے جائیں گے، پھر قیامت میں ان کو بھی اٹھایا جائے گا. تو ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اگر کہتا کوئی انسان خضر نے آب حیات پی لیا، وہ زندہ رہنے کا پانی پی لیا اس لیے زندہ ہے، وہ غلط. جب نبی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں تو ایک عام ولی زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ نبی انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت طاری ہوگی، یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، آپ کا بھی انتقال ہوگا، یہ لوگ بھی مر جائیں گے. تو مرنا تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے کوئی زندہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ کفار مشرکین سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم اور ان کا دین ختم، تو یہ ان کا سوچنا غلط ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد کیا آپ کا دین ختم ہو گیا؟ آج سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین وہ مذہب اسلام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے رہا ہے. ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہوتا ہے، ان کے نام کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ان کے نام اور ان کے کام کی رہنمائی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، انہی کے دستور کے مطابق اللہ کی بندگی کی جاتی. دین و دنیا کی ترقی کے حصول کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے. جگہ جگہ پر اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے. اب نماز پڑھتے تو اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، حالت قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو سوچتے کہ اللہ کے نبی ایسے کھڑا ہوتے تھے، اللہ کے نبی ایسے رکوع کرتے تھے، اللہ کے نبی ایسے سجدہ کرتے تھے، اللہ کے نبی ایسے بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی اس طرح سلام پھیرا کرتے تھے. سارے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا. مرتا تو وہ انسان ہے جس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے اور دنیا میں آپ کا کام زندہ ہے. تو فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا ہے، یعنی مرنا سب کو ہے. افَإِن مِتَّ، کیا اگر آپ مر جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. سوچ لیجئے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو بھلائی اور برائی کے فتنے کے اندر مبتلا کر کے آزمائیں گے، اور یاد رکھو تم سب کو سب ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے. مطلب کیا ہوا؟ انسان دنیا میں آیا ہے، اسے موت سے دو چار ہونا ہے. کوئی اچھی زندگی گزارتا ہے، کوئی تکلیف دہ زندگی گزارتا ہے. کسی کی روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے، کسی کی روزی روٹی کو تنگ کر دیا جاتا ہے. کوئی صحت و تندرستی سے مالا مال ہوتا ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا رہتا ہے، کوئی حیران و پریشان رہتا ہے، کوئی حرام سے فارغ البالی کی زندگی گزارتا ہے. اللہ نے کہا یہ جو کیفیات ہم نے پیدا کیا ہے یہ آزمائش کے لیے. کسی کو ہم دولت دے کے آزماتے ہیں، شہرت دے کے آزماتے ہیں، صحت دے کے آزماتے ہیں، مال دے کے آزماتے ہیں، اور کسی کو ان چیزوں سے محروم کر کے آزماتے ہیں. جس کو نعمت ملی ہے اس سے آزمانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کی آزمائش کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. کہا تم صبر کرو کہ شکر کرو. دونوں صورت میں تمہارے ساتھ مسئلہ ہے. مومن کے لیے دونوں صورت میں اچھائی ہے. نعمت ملی، شکر ادا کیا، اللہ بڑھا کے دیتا ہے. تکلیف پہنچی، صبر کیا، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے. کہا یہ دن ہمیشہ رہیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے. اچھائی برائی کا معاملہ بطور آزمائش کا ہوتا ہے، اللہ اسے بھی ختم کر دے گا. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یاد رکھو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب کی سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ. اس لیے دنیا محتاط بن کے گزارو، احتیاط کے ساتھ گزارو، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، خیر و شر سے ہمیں دوچار کیا ہے، یہ بطور آزمائش اور امتحان کے ہیں. ہم جس طرح زندگی گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ہماری پیشی ہوگی، پرشش ہوگی، سوال جواب کیا جائے گا. ہم نے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں اس کے برخلاف کیا ہے تو اللہ کی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. صلی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات
کے مطابق عمل پیرا ہونے کے جذبہ عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.